الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تمام تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی چلا گیا، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. وہ عرش بری کا مالک ہے. ساتوں آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی ساری چیزیں وہ اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. نہ تو اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ. وہ علیم ہے، بصیر ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے. اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہماری خوشی کا دن ہے، یہ عید سعید ہے. یہ وہ دن ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہم پر انعام فرمایا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس ماہ کے اندر قیام و صیام اور اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا کی. اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ نے یہ عید کا دن دیکھنا نصیب فرمایا. لہذا یہ انعامات کے بالمقابل آدمی اپنی زندگی کو پوری طریقے سے اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے معمور کرے گا. یہ جو اطاعت کے مواسم یا موسم جو گزرا ہے، یہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری زندگی کے لیے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ انسان کو اس وقت تک عبادت کرنی ہے، اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے. تو یہ مہینہ یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ تھا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو تقویٰ یہ انسان کو اعمال صالحہ پر ابھارتی ہے. اور تقویٰ کا مطلب ہی ہے، تقویٰ کا معنی اور مفہوم ہی ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے. اللہ رب العزت نے جو کہا ہے اس کو انجام دے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے. یہ تقویٰ ہے. اور یہ رمضان جو آیا ہے اسی تقویٰ کو سکھانے کے لیے آیا ہے. اور آپ یہ مت سمجھیے کہ اعمال صالحہ اگر انسان انجام دیتا ہے تو صرف رمضان میں ہی اس کے فوائد اور ثمرات نصیب ہوں گے، ایسا نہیں، بلکہ پوری زندگی. اور جب بھی وہ اعمال صالحہ کو انجام دے گا
تو اللہ رب العزت دنیاوی اور اخروی فوائد برابر اس کو پہنچاتے رہیں. لہذا اعمال صالحہ کو لازم پکڑنا چاہیے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے نیک اعمال کی وجہ سے انسان کو جلد فائدہ حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر محبت کا ذکر فرمایا ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اعمال صالحہ کو انجام دینے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان قریب اللہ رب العزت ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. تو فرشتے بھی سارے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر یہ قبولیت اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. دوسری چیز، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ وعدہ دیا ہے، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. یہ نیک اعمال جو ہم نے رمضان میں کیے، نمازوں کی پابندی، نوافل کی پابندی، قیام اللیل، صدقہ و خیرات، اور اسی طریقے سے صلہ رحمی، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور بھی بہت سارے اعمال خیر ہم نے انجام دی. یہ نیک اعمال ہے. یقیناً اس کا بہت بڑا اجر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا اور اللہ سے ہم اس کی امید بھی رکھتے ہیں. لیکن انہی اعمال خیر کو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر جاری رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے احوال کی اصلاح فرمائے گا. ان کے احوال کی اصلاح کا مطلب ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کے دین کی، ان کے دنیا کی تمام چیزوں کی اللہ رب العزت اصلاح فرمائے گا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، جو مومن ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر اتاری ہوئی شریعت کے اوپر، وہ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے بال کی، ان کے احوال کی اصلاح فرمائے گا. یہ بہت بڑا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اعمال خیر کو لازم پکڑتے ہیں اور مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک بات بیان فرمائی کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو گناہ میں ملوث ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، کیا ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو مومن ہیں اور اعمال خیر کرتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ رب العزت نے لکیر کھینچ دی کہ اعمال خیر کرنے والے اور اعمال شر کرنے والے، تو اعمال شر جو کرنے والے ہیں اللہ رب العزت کے پاس ان کا انجام بد ہوگا، لیکن جو اعمال خیر کرنے والے ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت ان کی اصلاح بھی فرمائے گا اور اپنی نعمتوں سے نوازے گا بھی. چنانچہ آپ دیکھیں گے تمیم دارمی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ جب یہ آیت کریمہ ان کے نظروں سے گزری تو وہ پڑھتے پڑھتے رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرا معاملہ کس گروپ میں ہوگا، کس جگہ ہوگا، اہل خیر کے ساتھ ہوگا یا اہل شر کے ساتھ ہوگا. تو یہ طرف ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ ہم اعمال خیر کو انجام دینے والے بن جائیں اور اعمال شر سے بچنے والے بن جائیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے
کہ اعمال صالحہ انجام اگر کوئی آدمی دیتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ اسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، اس کی بیوی بچوں کو، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اس کی پیڑھیوں تک اس نیک آدمی کے نیک اعمال کا ثواب یا ثمرہ ان لوگوں کو پہنچتے رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے، وہ مشہور قصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس میں 2 یتیم بچوں کا ذکر ہے کہ جن کا خزانہ ان کے والدین نے دیوار کے نیچے دبا دیا تھا تاکہ یہ بچے جب بڑے ہو جائے تو ان کو وہ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کی حفاظت فرمائی۔ دیوار گرنا چاہتی تھی، شہر میں گئے، قصبے میں گئے، گاؤں میں گئے تو گاؤں والوں نے ضیافت نہیں کی، نہ موسیٰ علیہ السلام کو کھلایا اور نہ خضر علیہ السلام کو کھلایا۔ تو اعتراض ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ اپنے مہمان کی ضیافت بھی نہیں کرتے۔ اور جب بغیر کسی معاوضے کے خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کیا تو وہاں پر فوراً اعتراض کیا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی جنہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی۔ سوال شروع میں ہی یہ بات ہو گئی تھی کہ سوال نہیں کر رہا ہے، سوال کر لیا، یہ تیسرا اور آخری سوال تھا۔ تو اس کا جواب خضر علیہ السلام نے دیا، کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ اس دیوار کو سیدھی کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 یتیم جو بچے ہیں ان کے والدین نیک تھے، صالح تھے، اچھے اعمال کو انجام دینے والے تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، تقوی شعار تھے اور اچھائی کو پسند کرتے تھے، حق کو پسند کرتے تھے اور اس کا ساتھ دیتے تھے۔ لہذا اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے، اس لیے میں نے یہ کام انجام دیا۔ کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ کہ بڑے جب نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کی اچھائی چھوٹوں کو بھی پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض سلف کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اگر ان کے بچوں کا ذہن میں یعنی خیال آتا تو وہ اور نماز پڑھتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ کیوں؟ تاکہ ان بچوں کی حفاظت ہو، ان بچوں کی صحیح تربیت ہو، وہ بچے ضائع نہ ہو جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگی طے کرے اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ سلف صالحین کا شعار تھا۔ لہذا نیک اعمال کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آدمی اگر نیک اعمال کو انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو مومن ہیں اور نیک اعمال کو انجام دینے والے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ مزید آگے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق انہیں حاصل ہوگی اور نیک اعمال وہ کرتے جائیں گے اور اللہ رب العزت کے پاس درجات حاصل کرتے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی اعمال خیر انجام دینے والوں کے لیے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقویٰ کی زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت اس کو مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا اور بحمدللہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہم نے بہت سارے نیک اعمال انجام دیے، لیکن اب یہاں پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ مولا آگے کی بھی جو ہماری زندگی ہے وہ ویسے ہی گزرے جس طریقے سے ہم نے رمضان میں گزارے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے ہم نے نمازیں پڑھی، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، اور اسی طریقے سے ہم نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی، تفاسیر کو سنا اور اس پہ غور و تدبر کیا، یہ معاملہ پورا سال چلتا رہے، پوری زندگی میں ہم
اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے غربا کی مدد کی، مساکین کی مدد کی، یتیموں کا سہارا بنے اور بے کسوں کا سہارا بنے، بیواؤں کا انہوں نے خیال رکھا، صدقہ فطر ادا کیا، زکوٰۃ نکالا، اور اسی طریقے سے اپنے صدقات و خیرات ان لوگوں کے اوپر لٹائے. یقیناً یہ بہت بڑا کار خیر ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے. لیکن اس کام کو آگے بھی جاری رکھیں، اپنی پوری زندگی میں جاری رکھیں، آگے اگلے سال تک اس کو جاری رکھیں. یہی چاہتا ہے اللہ رب العزت. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اعمال میں سب سے بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، لگاتار کیا جائے. وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. آپ نے صدقہ کیا، ہزاروں پیسے اللہ رب العزت کے راستے میں آپ نے دیے، لیکن اس چیز کو آپ برقرار رکھیں، اگرچہ وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، 100 روپے ہی کیوں نہ ہو. آپ اپنی زندگی کے اندر اس کو جاری و ساری کیجیے. اور ایسے ہی بہت سارے اعمال خیر. ہماری خواتین الحمدللہ انہوں نے پورے شوق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ پکوان کے اوپر دھیان دیا، بچوں کی تربیت کے اوپر دھیان دیا، گھر کے کام کاج اور گھر کا جو معاملہ ہے اس کو سنبھالا. یقیناً یہ ان کا جہاد ہے، اور اس کے اوپر جو ثواب ہے اللہ رب العزت کے پاس بہت بڑا ثواب ہے. ایک تو وہ مشہور حدیث جس کے عموم میں داخل ہوتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ خواتین اپنا آرام تج کر کے اور اپنی فکر کا خیال نہ کر کے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا وہ انتظام کرتی ہیں، بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیتی ہیں. یقیناً جو مرد حضرات ہیں ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اور جو خواتین ہیں ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں. نہ ان کی ذمہ داری کم ہے اور نہ ان کی ذمہ داری کم ہے، تبھی یہ زندگی سیدھا چل رہی ہے. تو ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوشخبریاں سنائی. لہذا جن خواتین نے اطاعت و فرمانبرداری کے اوپر دھیان دیا، پردے کا اہتمام کیا، اور اسی طریقے سے حجاب کے تعلق سے فکر مند رہے اور باحیا ہو کر اپنی زندگی گزاری، رمضان کے مہینے کو اچھی طریقے سے اس کو گزارا، تو یقیناً اللہ رب العزت کے پاس ان کے بھی بہت سارے انعامات ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات والصادقین والصادقات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات. کتنی جگہوں پر اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر فرمایا. لہذا عورتیں بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے کام کو انجام دیا اور ایسے عمل کو انہوں نے انجام دیا جو یقیناً انہیں جنت میں لے جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بھی باتیں ہمیں بتلائی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو انجام دے. یقیناً یہ اعمال صالحہ کوئی معمولی عمل یا چیز نہیں ہے جس کو آدمی یوں ہی چھوڑ دے، نظر انداز کر دے. خاص طور پر عمل کو اخلاص کے ساتھ انجام دے اور اس کے اندر اتباع سنت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ضرور مقدم رکھے. اور اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ تو انجام دیتا ہے لیکن اس کے اندر مطابقت رسول نہیں ہے، اتباع سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو پھر وہ عمل قابل قبول ہے. اسی طریقے سے اتباع کے ساتھ ساتھ آدمی ابتداء کا راستہ اختیار نہ کرے، بدعات و خرافات کا راستہ اختیار نہ کرے، سنت پر اپنے عقل کو مقدم نہ کرے، سنت پر اپنے ہوا و نفس کو مقدم نہ کرے. اور پھر اخلاص میں یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تمام اعمال کو کی اصلاح کرے. اور جو بھی عمل وہ کر رہا ہے شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے، خود پسندی کے لیے نہیں، یا شہرت طلبی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے. یہی چیز انسان کو کامیابی دلائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ورنہ آدمی نیک عمل بھی کرے اور اس کے اندر اس کی نیت میں کھوٹ بھی ہو تو پھر اللہ رب العزت اس عمل کو اس کے منہ پہ پھینک دیتا ہے. وہ عمل مردود ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا اللہ رب العزت کے پاس.
بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کو اللہ رب العزت چھوڑ دیتا ہے اور وہ عمل اسی آدمی کے حوالے ہو جاتا ہے. یا کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے تو نے یہ عمل کیا ہے جا اسی کے پاس اس کا ثمرہ پوچھ لے. کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ آدمی نیک اعمال کو انجام دے اور اس طریقے سے اس کے اعمال خراب ہو جائے. لہذا اخلاص ضروری، یہ شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے. اخلاص اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عمل کو انجام دینا، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ آدمی شرک نہ کرے. اتنے ایسے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن شرک مشرک بنے ہوئے، اور قبر پرست پہ یا قبر پرستی ان کا شیوا ہے، جا کے سجدے کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں اور دنیا بھر کے خرافات اور شرکیہ اعمال کو انجام دیتے ہیں. تو زندگی کے اندر ایک مومن آدمی کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی. تبھی اللہ رب العزت نے آخرت کا سب سے بڑا انعام سنایا ان لوگوں کے لیے جو اس طریقے سے اپنے نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق. فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے کل قیامت کے دن ملاقات کریں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے. اللہ رب العزت ان کو اپنی جنت نصیب فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اے اللہ ہم نے جو بھی نیک اعمال انجام دیے ہیں، ہم نے جو روزے رکھے ہیں اے اللہ تو اس کو قبول فرما. جو قیام اللیل ہم نے کیا ہے اے اللہ تو اس کو قبول فرما. جو صدقات ہم نے دیے ہیں اے اللہ اس کو قبول فرما. جو صدقہ فطر ہم نے نکالا ہے اے اللہ اس کو تو قبول فرما. اے اللہ جو قرآن مجید کی ہم نے تلاوت کی ہے اس کو تو قبول فرما. اے اللہ ہم نے جو بھی کار خیر کیے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو بھی احسان کا معاملہ کیا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم بہت بڑے ظالم ہیں. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، معصیت و نافرمانی کر کے. اے اللہ تیرے راستے سے روگردانی کی کوشش کی ہے. اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جس کو ہم نے جانے انجانے میں کیا ہے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جس کو ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے. اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جس کو ہم نے سب کے سامنے کیا ہے. اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جس کو ہم نے خاموشی میں چپکے سے کیا ہے. اے اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو نے یہ کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے گناہوں کو تو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ کتنے بڑے بڑے گنہگار گزرے ہیں دنیا کے اندر جن کی معافی کا اعلان ہوا اور وہ معاف کیے گئے. اے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے کوتاہیوں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اگر تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، فضل نہیں کرے گا، کرم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہم سے دور کر دے. اے اللہ ہمارے اعمال خیر کی برکت ہمیں ہمارے اوپر نازل فرما، اس کو ہم سے قریب کر دے اور ہم کو اس سے قریب کر دے. اے اللہ ہمیں قرض کے بوجھ سے نجات دے. اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں دنیا کے اندر ساری پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ بھی دنیا کے اندر کہیں پریشان ہیں مسلمان، اے اللہ وہاں پر ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ امن کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ امن کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو اور تمام عالم اسلام کو امن کا گہوارہ بنا دے اور وہاں پر سکون نازل فرما. اے اللہ خوف کا جو ماحول ہے اس کو ختم کر دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ زندگی کے فتنے سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں، قبر کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں، میدان محشر کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں. اے اللہ جو بھی ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو خیر سے محروم ہے اللہ ان کو خیر عطا فرما، جو اولاد سے محروم ہے ان کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی چھوٹی بڑی جو بھی تکلیفیں ہیں مولا جو ابھی حل نہیں ہوئی ہیں یا حل ہونے کے قریب ہیں، اے اللہ
ان کو حل کر دے، اور جو حل ہو چکی ہے ان کی اصلاح فرما دے، ان کے اندر برکت ڈال۔ اے اللہ ہمارے ساتھ برکت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں زیادتی فرما، اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے دم تک ہمیں اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے۔ اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہم توحید کے متوالے، اے اللہ تیری توحید کے خوگر، ہمارے دلوں کے اندر تیری توحید بسی ہوئی۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت کرنے والا نہیں، لہذا ہمارے ان ہاتھوں کو جو اٹھے ہوئے اس کی لاج رکھے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، یہاں پر اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما، ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے بڑے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ وہ اب نیک عمل نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، مولا ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ اگر ان کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو اے اللہ ان کے عذاب کو دور کر دے، ان کے قبروں کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دے۔ اے اللہ ان کے اوپر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، ان کے ساتھ اے اللہ بہتر معاملہ فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ دنیاوی جو بھی نعمتیں ان کو حاصل تھی اس سے بہتر نعمتیں وہاں پر عطا فرما۔ اے اللہ جب آخرت میں پہنچے تو تیرا دیدار نصیب فرما، حوض کوثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے بطور خاص دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر اس ظلم کا خاتمہ فرمائے، ظالموں کے ہاتھ کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ ان کو تتر بتر کر دے اور ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ظالم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو ان کے پیروں کو شل کر دے۔